اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں 10 محرم الحرام شریف کو ہوئی۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام چھوڑا۔ اصل مقصد امام حسین کی محبت، امام حسین کے پیغام کو سمجھنا ہے۔ اب امام حسین کی شہادت کو یقین جانے کچھ لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے۔ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ایسے کام کرتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ملتی، اور ایسے بازاری لوگ جو ممبروں پہ حضور کی حدیث کے مطابق قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ وقت آئے گا لوگ ممبروں پہ بندروں کی طرح ناچیں گے، تو ایسے وہ حضور کی اہل بیت کی شان بیان کرتے کرتے حضور کی اہل بیت اطہار اور صحابہ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی گستاخیاں کر جاتے ہیں۔ تو اب جو شخص 50 لاکھ کروڑ روپے کے لے کے آیا ہے اور 10 دن شہادت پڑھنی ہے تو اس نے کیا شہادت پڑھنی ہے؟ پھر کیا اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے؟ اور ہمیں شکوہ ہے اپنے لوگوں سے کہ ہمارے اپنے لوگ بھی جا کے ان کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں۔ بھائی ان کی مجلسوں میں کیوں جاتے ہو؟ اپنے علماء کو کیوں نہیں سنتے؟ اپنی کتابیں پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اپنے جو اکابرین ہیں ان کی کتابیں پڑھو، انہوں نے بھی یہ اہل بیت اطہار کے سارے معاملات بیان کیے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ وہ سنی واحد ہیں جو حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، کہ ہم نبی کے باغ کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے باغ کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک پھول سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ تو ہم حضور کی اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، ہماری دونوں آنکھیں، صحابہ والی آنکھ بھی روشن ہے اور اہل بیت والی آنکھ بھی روشن ہے۔ اور حضرت امام حسین چونکہ بہت بڑے شخص تھے، بہت بڑے، اور بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، اور آپ نے حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ بھی آپ کا نکاح ہوا، آپ حضور کی اہل بیت میں بھی آپ کو شامل کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت اہل بیت کی اور صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ کامل مومن مسلمان وہی ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور حضرت امام حسین چونکہ بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، لیکن بہت بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود آپ نے صاحبزادوں والا کام نہیں کیا جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے، بھائی میں بہت بڑے پیر کا بیٹا ہوں تو اب مجھے لہذا عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ریاضت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام حسین نے اپنی زندگی سے یہ عبادت ریاضت کر کے ہمیں پیغام دیا، چاہے کتنے بھی بڑے شخص کا بیٹا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت اور ریاضت اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا یہ اشد ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل کامل نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے صاحبزادے آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں فرضی نمازوں کے علاوہ فرائض نمازوں کو چھوڑ کر ہر روز دن میں 100 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز فرائض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نماز نفل ایک دن میں ادا کیا کرتے تھے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔
تو ہمیں کم از کم امام حسین کی سیرت پر چلتے ہوئے اگر 100 نہیں پڑھ سکتے ہیں، 1000 نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو امام حسین کی سیرت پر چلتے ہوئے آپ کی شہادت والے دن کم از کم 50 نفل تو ادا کرنے چاہیے نا، اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ امام حسین ایک دن میں اگر 1000 نفل ادا کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم 50 تو ہر صورت میں ادا کرنے چاہیے۔ اور آج جو لوگ اہل بیت اطہار کی محبت کا تقاضا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا دیوانہ ٹھہراتے ہیں اور ان کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، شاید وہ تو فرائض نماز بھی پوری طرح ادا نہیں کرتے، فرائض میں بھی کمی کرتے ہیں، لیکن امام حسین کی محبت ہمیں یہ درس اور سبق دیتی ہے کہ ان سے محبت بھی کریں اور اپنی نمازیں بھی پوری کریں۔ اور ان کی شہادت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب 10 محرم الحرام شریف کو آپ کو شہید کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے والی رات آپ نے کربلا شریف میں پوری رات سجدوں میں گزار دی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین سے ناراض نہیں تھے، امام حسین سے راضی تھے۔ بہت بڑے متقی نبی کے نواسے ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کو تو ایسی چیزوں کی محتاج ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا، چاہے کتنی تکلیف، مصیبت اور دکھ کی گھڑی ہو، پھر بھی اپنے خالق و مالک کو یاد رکھنا ہے، چونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں مشکل کی گھڑی ہے، بہت دردناک واقعہ ہے کربلا کا، یقیناً جس کو بیان کرتے ہوئے اگر کوئی اہل دل ہو، اپنے اندر دل رکھتا ہو، تو اس کے اندر طاقت اور قوت بھی نہیں ہوتی کہ وہ کربلا کا واقعہ بیان کر سکے۔ اور پھر کربلا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کربلا اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ لوگوں کے غم کو تازہ کیا جائے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ اسی طرح کربلا میں اہل بیت اطہار کی مظلومیت کو ثابت کرنا، یہ بھی ہمارے نزدیک کوئی جائز نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ مظلوم تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین آپ کوفہ کے بازار میں آ رہے تھے تو آگے سے ایک شخص آیا، حضرت امام حسین کی باہوں میں جب اس نے بیڑیاں دیکھیں تو رونے لگ گیا، تو حضرت امام حسین نے ایسے جھٹکا دیا، بیڑیاں ٹوٹ گئیں، تو آپ فرمانے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم محتاج نہیں ہیں۔ اور میاں صاحب اس مقام پر کیا خوب فرماتے ہیں کہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی ہو، کہ ہمارے پاس طاقت ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے ہمیں، لیکن ہم نے جیسے اللہ کی رضا ہے ہم اللہ کی رضا پہ حاصل ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت یہ کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے یا کوئی اچانک پیش نہیں آیا، بلکہ اس کی بشارت خود حضور کی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور حضرت امام حسین کی شہادت کے چرچے اور شہرت امام حسین کی زندگی میں ہی ہو چکے تھے، اور حضرت امام حسین نے اپنی زندگی میں تقریباً دونوں بھائیوں حسن و حسین نے 25 مرتبہ پیدل جا کے حرم شریف کا حج کیا ہے۔ اتنے بڑے لوگ ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں مکہ کے ساتھ محبت کی وارفتگی کا عالم کیا ہے۔ 25 مرتبہ امام حسن و حسین جاتے ہیں اور حج کر کے آتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین روایت کرتے ہیں، سنیے گا اہل بیت اطہار کی سخاوت کا واقعہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، 1,00,000 دینار جو ہے امام حسین کی بارگاہ میں لے کے، جو آج کے حساب سے اربوں خربوں کے روپے میں پیسے بنتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ آپ دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں، ہر کسی کو بلاتے ہیں آؤ لے لو آؤ لے لو۔ حضرت امام حسین حتیٰ کہ جب ظہر کا وقت آیا سارے دینار ختم کر دیے، دینار ختم کر کے جب اندر آئے، امام زین العابدین کہنے لگے امام حسین کے بیٹے کہ اے ابا جان، آپ کچھ دینار اپنے لیے بچا لیتے، آپ کی قمیض پھٹی ہوئی ہے، آپ جب بازو اوپر اٹھاتے ہیں تو 70 پیوند آپ کے بازوؤں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، یہ نہیں فرمایا کہ لے لوں گا کر دوں گا، آپ نے فرمایا آپ اگر مجھے پہلے بتاتے تو میں سوچتا کہ میں نے ایسے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔
یہ عالم ہے آپ کی سخاوت کا۔ آپ بہت بڑے عبادت گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، عفو درگزر کرنے والے تھے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سارے سبق ملتے ہیں کہ ہم بھی ان کی زندگی، خوبصورت زندگی پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔